برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوستو، بزرگوں، نوجوان شفیق ساتھیوں، آئیے حسب معمول کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ سب مل کر آقائی نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مختار جگر گوشے عبداللہ نور من نور اللہ آمینہ کے لاعل ارواح نفیدہ جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑی باوز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ رات آج 30 دسمبر کی تاریخ ہے اور کل 31 دسمبر، جسے 31st نائٹ کہتے ہیں۔ اس رات میں بہت سارے مسلمان، بالخصوص نوجوان، جاگتے ہیں، بہت اہتمام کرتے ہیں اور نئے سال کا استقبال کرتے ہیں، نئے سال کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مٹھائی اور کیک کھلاتے ہیں اور ٹھیک 12 بجے بہت سارے پٹاخے جلاتے ہیں، شور و غل کرتے ہیں۔ تو کیا یہ سب کرنا جائز ہے؟ کیا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دے رہا ہے؟ کیا ایک مسلمان ہو کر یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ آج کچھ دیر انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام دین ہے۔ دین اگر اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ تو اس سے یہ تو پتا چل گیا
کہ دنیا میں جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں جو اپنے سچائی اور اچھائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دین اسلام کا ذکر فرما کر ان سبوں کو یہ بتا دیا، اے اپنے دین کو سچا اور اچھا بتانے والوں سنو، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اب اس دین کے علاوہ دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، مثلا یہود، نصارہ، مجوسی، اہل ہنود، ایسے کئی سارے اور مذاہب ادیان ہیں دنیا میں۔ سب کے اپنے اپنے طور طریقے ہیں، سب کے اپنے اپنے تیوہار و عید ہیں۔ تو حضرات، جب اپنے اپنے طور طریقوں پر وہ قائم ہیں تو ہم اپنے طور طریقے پر کیوں قائم نہیں ہیں؟ کتنے یہودی اور کتنے نصارہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں، عید الفطر کے موقع پر فطرہ نکالتے ہیں یا شیر خورما بناتے ہیں، دیکھا گئی آپ نے؟ مسلمانوں کا نیا سال یکم محرم الحرام سے شروع ہو گیا، کتنوں نے مبارکبادی دی۔ کس کس ملک میں ہمارے اسلامی نئے سال کا جشن منایا گیا؟ جب کوئی ہمارا تیوہار، ہماری عید، ہمارا طریقہ اپناتا نہیں ہے تو ہم اوروں کا کیوں اپنانے چلے؟ ان سے ہمیں کیا مطلب؟ ان سے ہمارا کیسا رشتہ؟ کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں، کوئی تعلق نہیں، اس وقت تک جب تک کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جائیں گے۔ وہ کافری ہیں، ان کے سارے تیوہار کفریاں ہیں، ان کے عقائد کفریاں ہیں، اور ہمیں اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن ہمارا مسلمان اس بات کو سمجھتا ہی نہیں۔ انٹرٹینمنٹ چاہیے صاحب، وہ انٹرٹینمنٹ اس کو کافر بنا رہا ہے تو بھی چلتا ہے، مشرک بنا رہا تو بھی چلتا ہے، مگر انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ ہوش کی آنکھیں کھولو پیارے، کہاں جا رہے ہو انٹرٹینمنٹ کے نام پر؟ کون سے کام کرنے جا رہے ہو انٹرٹینمنٹ کے نام پر؟ غور کرو۔ یہ نیو ایئر کا جو تم انتظام، اہتمام، انصرام کرنا چاہتے ہو، کیا یہ نیو ایئر مسلمانوں کا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو نصارہ کا ہے۔ یہ اس قوم کا ہے جو قوم سور کا گوشت کھانا پسند کرتی ہے۔ یہ اس قوم کا ہے جس قوم میں پانی سے زیادہ شراب پیا جاتا ہے۔ یہ اس قوم کا نیا سال ہے جس قوم میں رشتوں کا پاس و لحاظ نہیں ہوتا۔ یہ وہ قوم ہے جس قوم میں کپڑے پہننے کا ڈھنگ و سلیقہ نہیں۔ یہ وہ قوم ہے جو قوم اسلام اور مسلمانوں کی ہمیشہ سے دشمن رہی ہے۔ نقصان پہنچانے کا انہوں نے کوئی موقع نہیں گنوایا ہے۔ ارے ہمارے اسلام کو، ہمارے مذہب کو، مسلمانوں کو جو ہے یہ نقصان پہنچانے والے ہماری قوم کے لوگوں کو، خون کے آنسو رلانے والوں کا نیو ایئر تم منانے چلے ہو۔ کیا تمہیں غیرت نہیں ہے؟ کیا تمہیں شرم و حیا نہیں ہے؟ کیا تم یہ بھی بھول گئے کہ تم مسلمان ہو؟ تمہارا تعلق کون سے مذہب سے ہے؟ تم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ تم کس کے ماننے والے ہو؟ تمہیں یہ کچھ یاد نہیں ہے۔ بس تمہیں چاہیے تو اپنی تفریح کا سامان چاہیے، تمہیں چاہیے تو اپنا انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ سنو مسلمانوں، انٹرٹینمنٹ کے نام پر غیروں کا طریقہ، غیروں کا شیوا، غیروں کی جو ہے مشابہت اگر تم اپناتے ہو تو
اللہ کے رسول نے ان کے لیے کیا فرمایا ہے سنو. آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو من، جس نے کسی قوم کی مشابہت کو اپنایا وہ انہی میں سے ہو گیا. اللہ اکبر. جو جس قوم کے طریقے کو اپنایا وہ انہی میں سے ہو گیا. کیونکہ اپنانا یہ محبت کی دلیل ہے. اپنانا کیا ہے؟ محبت کی دلیل ہے. محبت ہے تو ہی تو اپنایا ہے. تم کو رسول اللہ سے محبت نہیں ہے. رسول اللہ سے محبت ہوتی تو تم وہ کام کرتے جو رسول اللہ کو پسند ہے. تم ان چیزوں کو اپناتے جو رسول اللہ کو پسند ہے. ہمیں تو دنیا سے محبت ہے، تفریح سے محبت ہے، انٹرٹینمنٹ سے محبت ہے، ناچنے کودنے سے محبت ہے، فلم دیکھنے سے محبت ہے، گانے بجانے سے محبت ہے، میوزک سے محبت ہے، باجے گاجے سے محبت ہے. آج دیکھیں آپ باجے گاجے کا حال کیا ہے. کوئی شادی مسلمان کی بغیر باجے کی ہو ہی نہیں رہی ہے الا ماشاء اللہ. سب کو یہ لگتا ہے کہ جب تک باجا نہیں بجے گا شادی پوری نہیں ہوئی. معاذ اللہ استغفر اللہ. حضرات، نکاح میرے آقا کی سنت ہے. میرے آقا کی سنت ہے. مجھے بتاؤ نبی نے الحمدللہ 11 نکاح فرمائے. کون سے نکاح میں باجا بجا یا نبی نے بجوایا یا بجانے والوں کو بجانے دیا؟ ہے کوئی ثبوت دلیل پیش کر سکتا ہے کوئی؟ چاہے معاملہ شادیوں کا ہو، چاہے معاملہ درگاہوں کے عرس کا ہو. ابھی پرسوں 2 دن پہلے کا منظر میری آنکھوں کے سامنے یہ آیا کہ ایک درگاہ کا سندل جا رہا ہے جناب. سندل میں شریک لوگ کم ہیں، باجے والے زیادہ ہیں. 4 قسم کا باجا ہے. پھر کھانا پوری کے لیے ایک بنڈی پر اسپیکر لگا کر اس میں نہ تو منقبت بھی پڑی جا رہی ہے. مگر میں بتاؤں آپ کو بنڈی کے پاس کوئی نہیں ہے نہ تو منقبت سننے کے لیے، سب باجے کے پاس ہے. سب باجے کے پاس منڈلا رہے ہیں، سب باجے کی طرف ہی توجہ دیے ہوئے ہیں. اور وہ بندہ اکیلا بیچارہ پڑھ رہا جا رہا آگے آگے. نہ تو منقبت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، باجے کی اہمیت ہے صاحب. باجے پہ فرمائش ہو رہی ہے، پیسوں کی برسات ہو رہی ہے. اور وہ نعت پڑھنے والے کو، منقبت پڑھنے والے کو 1 روپیہ بھی کوئی نہیں دے رہا ہے. ہماری پسند یہی ہے نا، میوزک. اللہ کی پناہ. اے مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ ہوش کی آنکھیں کھولو. یہ میوزک، یہ باجا تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے، نہ تو منقبت جنت میں لے جانے کا ذریعہ. اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت برباد کرنا چاہتے ہو؟ اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کی کوٹھری کو اور تاریک بنانا چاہتے ہو؟ بھائیو کیوں ایسا کام کر رہے ہو؟ تم چاہتے ہو کامیاب ہونا، تو جب کامیاب ہونا چاہتے ہو تو وہ کام کرو جو کامیابی دلائے، ویسی محنت کرو جو تم کو کامیاب کرے، اور ایسے کاموں سے بچو جو تمہیں ناکام و نامراد کرے. حضرات، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نکاح فرمایا. الحمدللہ 55 سال کی عمر میں پہلا نکاح ہوا. اس کے بعد میں آپ نے اور 3 نکاح فرمائے. خود نبی اکرم علیہ السلام خواب میں تشریف لا کر فرمایا، عبد القادر میرے پیارے بیٹے، تم ماشاءاللہ میری ہر سنت اپنائے ہو، پھر ایک سنت کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو حالت خواب میں پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سی پیاری سنت ہے جو مجھ سے چھوٹ رہی ہے؟ آقا نے فرمایا وہ میرا نکاح، وہ نکاح کرنا، وہ میری سنت نکاح کرنا ہے. لہذا عبد القادر نکاح کرو. عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نکاح کیا. مجھے بتاؤ کون سے نکاح میں باجا بجا؟ آج جواز کی صورتیں ہم نکالنا چاہتے ہیں باجوں میں.
نہیں وہ ایک ہاتھ سے بجا نا وہ جائز ہے اسلام میں. وہ لکڑی سے بجا رہے نا، وہ لکڑی سے ایک ہاتھ سے بجا رہے وہ کافی ہے، وہ جائز ہے اسلام میں. مرفا عربی باجا ہے، کہتے ہیں عربی باجا. جواز کی صورتیں دیکھیے آپ. عالم نے بیان کیا، مفتی نے فتوا دیا، کبھی جاننے کی کوشش کی حقیقت کیا ہے، کس چیز کی اجازت ہے اور کس چیز سے روکا گیا ہے. اتنی فرصت ہے نہیں جناب. اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا رہے اور جو چیز اچھی لگتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں لا کر کے اسلام کو جوڑ رہے. بچو، اس سے بچو. اسی طرح سے جو ہے بدعت جنم لیتی ہے اور قوم تباہ و برباد ہوتی ہے. کس چیز کی کمی ہے ہماری جماعت میں؟ الحمدللہ علماء ہیں، مفتیان اکرام ہیں، دین جاننے والے ہیں، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے ہیں. تو آؤ، رجوع ہو، پوچھو، پتا کرو کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں ہے، کیا سچائی اور کیا نہیں ہے، کن کاموں کو کرنے کا حکم ہے اور کن کاموں سے بچنے کا حکم ہے. ہم تو جاننا ہی نہیں چاہتے ہیں. علماء اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم کو ان کے پاس جانے کی فرصت نہیں ہے جناب. ان سے ملاقات کی ہم کو فرصت نہیں ہے. ہاں، جب اپنا ذاتی کام پڑ جائے گا تب فون ذرا برابر جائے گا کہ آئیے ذرا اذان دے دیجئے، بچہ پیدا ہوا. آئیے ذرا عقیقے کا بکرا ذبح کر دیجئے، بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے. آئیے ذرا بسم اللہ خوانی کر دیجئے، بچے کی بسم اللہ ہو رہی ہے. آئیے ذرا نکاح خوانی کر دیجئے، بچے کا نکاح ہو رہا ہے. آئیے ذرا نماز جنازہ پڑھا دیجئے، ہمارے بڑوں کا انتقال ہو گیا ہے. بس اپنی ضرورت پر علماء حفاظ یاد آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں کدھر کی ہم کدھر کی. یہ ہمارا طریقہ کار ہو گیا ہے. بدلو اس طریقہ کار کو. آج جو ہمارے قوم میں، ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ، جو برائیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، نئی نئی جنم لیتی جا رہی ہیں، اس کی سب سے بنیادی وجہ ہے مسلمانوں کا علم دین سے اور علماء حق سے دور ہو جانا. علم دین سے اور علماء حق سے دور ہو جانے کی یہ سب سے بڑی علت اور وجہ ہے جو ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ، یہ برائیاں جنم لے رہی ہیں. بے پردگی عام ہو رہی ہے. جھوٹ بولنا ہمارے لیے ایک آسان سی بات ہو گئی ہے. غیبت کر دینا کسی کی بھی ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہے. یہاں تک کہ سود کا کاروبار جناب اتنا عام ہو گیا ہے کہ پہلے تو یہ کافر لوگ کرتے تھے، اب تو اس میں مسلمان بھی کود پڑے. چھپ چھپ کر کیا کرتے تھے، اب تو اعلان اعلان کر رہے ہیں. نہ انہیں موت کا خوف ہے، نہ قبر کے اندھیرے گڑھے کا خوف ہے، نہ قیامت کے دن ان کو جلائے جانے کا خوف ہے. ان کو بس مطلب ہے تو دنیا جمع کرنے سے مطلب، دنیا کا عیش، دنیا کا آرام سمجھتے یہی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے. کیوں بھول جاتے ہو یہ سبق کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. نہ تم ہمیشہ کے لیے ہو، نہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے. یہ دنیا بھی ختم ہوگی، تم بھی ختم ہو جاؤ گے. یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی، تم بھی فنا ہو جاؤ گے. لہذا تم کیوں اس کو جمع کر رہے ہو جو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، جو تمہیں راحت و سکون پہنچانے والی نہیں ہے. لہذا اے مسلمانوں، اس زندگی کا سوچو جو زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. اس زندگی کی تیاری کرو جو زندگی ہمیشہ کی ہے. وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی. ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے. اگر تم جنت میں گئے تو کتنا راحت پاؤ گے، کتنی بڑی کامیابی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں چلے گئے تو ہے اتنی سخت، جہنم کی آگ کے شعلوں کو برداشت کر سکو، اس کی گرمی کو برداشت کر سکو، اس کی تپش کو برداشت کر سکو. اجی جناب، اگر سوئی کے سوراخ برابر بھی جہنم کا دروازہ دنیا کی طرف کھولا جائے تو دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں جل کر کوئلہ ہو جائے. اس آگ میں ایسی تپش ہے، ایسی گرمی ہے کہ سوئی کے سوراخ برابر اگر دروازہ دنیا کی طرف کھول دیا جائے تو دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں جل کر کوئلہ ہو جائے. تو اگر اللہ کسی کو اس کے اندر ڈال دے تو اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا. دنیا کی آگ کا مقابلہ نہیں ہے ہمارے پاس، دنیا کی آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم. اور پھر اللہ نے اس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان بنا دیا ہے. جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان، کہ جس قدر اس میں انسان و پتھر ڈالتا جائے گا اللہ، وہ اور بھڑکتی جائے گی. جیسے کہ دنیا کی آگ کا ایندھن کیا ہے؟ کیروسین، پیٹرول، ڈیزل، تیل.
جب یہ آگ پہ چھڑکے جاتے ہیں، آگ میں ڈالے جاتے ہیں، آگ بھڑکتی ہے، آگ روشن ہوتی ہے اور تیز ہوتی ہے اور لکڑی کو جلدی سے جلدی پکڑتی ہے۔ حضرات، اسی طرح جب اللہ جہنم میں پتھر اور انسان کو گرائے گا تو وہ جہنم کی آگ اور جلائے گی اور تیز ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو اور ایسے کام کرو جن کاموں سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھو جن کاموں سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو جائیں۔ یہ نیو ایئر ہمارا نہیں ہے، یہ نیو ایئر ہم لوگوں کا نہیں ہے، یہ نیو ایئر کرسچنوں کا ہے۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ تم ڈیوڈ کی اولاد ہو، جان کی اولاد ہو، تو تم کو اجازت حاصل ہے، اور اگر تم کو لگتا ہے کہ تم مسلمان کی اولاد ہو، تم عبد الرحمن عبد الرحیم ہو، تو پھر اب تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم نیو ایئر کے نام پر ایسا کوئی کام کرو جو اسلام اور مسلمانوں کو شرمندگی کا سامان مہیا کرے۔ اے مسلمانوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا، تم جس کی مشابہت اپناؤ گے انہی میں سے کر دیے جاؤ گے۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ نصارہ کامیاب ہوں گے، نصارہ قوم اچھی ہے، نصارہ قوم جنت میں جانے والی ہے، نصارہ قوم قابل تقلید ہے، تو اب تم ذرا سوچو، کیا وہ قوم ایسی ہے؟ کیا وہ قوم اس لائق ہے؟ نہیں۔ ارے ان پر تو اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے، اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے۔ سور کا گوشت کھانے والی قوم، شراب پینے والی قوم، رشتوں کا پاس و لحاظ نہ رکھنے والی قوم، عریانیت کو عام کرنے والی قوم، یہ قوم کیا کامیاب ہوگی؟ اے مسلمانوں، کامیاب یہ لوگ نہیں ہیں، کامیاب سچے مسلمان ہیں، کامیاب دیندار ہیں، کامیاب دین اسلام کے پیروکار ہیں، کامیاب اللہ اس کے رسول کے بتائے راستے پر چلنے والے ہیں، کامیاب صراط مستقیم پر گامزن رہنے والے ہیں، کامیاب رسول اللہ کی سیرت اور اسوہ حسنہ کو اپنانے والے ہیں، کامیاب رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانے والے ہیں۔ یہ لوگ کامیاب ہیں، ان کے نقش قدم کو اپناؤ، یقیناً تم کامیاب رہو گے۔ اگر دنیا داروں کی محبت دل میں بساؤ تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس محبت کی وجہ سے اللہ تمہیں انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ میدان محشر میں تم کو انہی کے ساتھ اٹھائے گا، اور اگر تمہارے سینوں میں اللہ کے محبوبوں کی محبت بھری، اگر تم نے اپنے دل میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی محبت ڈال لی، تم نے اپنے دل میں سیدنا غریب نواز کی محبت ڈال لی، تم نے اپنے دل میں بابا شرف الدین سہروردی کی محبت ڈال لی، تم نے اگر اپنے دل میں حضرات یوسفین شریفین کی محبت ڈال لی، حضرت جہانگیر پیرا کی محبت ڈال لی، حضرت شاہ خاموش کی محبت ڈال لی، سیدنا راجو قتال کی محبت ڈال لی، اور اسی طرح سے اگر تم نے اپنے سینے میں آل رسول کی محبت ڈال لی، اعلی حضرت کی محبت ڈال لی، مفتی اعظم کی محبت ڈال لی، میرے تاج الشریعہ کی محبت ڈال لی، تو سنو، اسی محبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ تمہارا حشر قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اب تم فیصلہ کرو، تم کیا چاہتے ہو، تمہارا حشر کن کے ساتھ ہو، تم قیامت کے دن کن کے گروہ میں رہنا چاہتے ہو، کن کے گروہ میں تمہارا حشر کیا جائے تم پسند کرتے ہو۔ اب اتنی تو سمجھ تم رکھتے ہی ہو، اتنی تو سمجھ الحمدللہ تم رکھتے ہو۔ اب فیصلہ تم لو، فیصلہ تم خود کرو کہ اللہ تمہارا حشر کن کے ساتھ کرے۔ وہ جو ظالم ہیں، وہ لوگ جو گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، کافر و مشرک ہیں، اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، کیا تم ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا حشر کروانا چاہو گے قیامت کے دن؟ ان کے ساتھ اٹھنا چاہو گے قیامت کے دن؟ نہیں۔ جب تم نہیں چاہتے تو پھر ان کی محبت کو دل سے نکالو، ان کے طور طریقوں کو اپنانا چھوڑو۔ آج ان جیسا بننا چاہتے ہو، داڑھی منڈوا کر، ان جیسے بال رکھ کر، بالوں کو کلر کرا کر، ٹی شرٹ جینز پہن کر ان جیسا بننا چاہتے ہو،
یہ محبت ہی کی دلیل ہے. یہ محبت دل میں ہے تو ان کے طور طریقے اپنا لیے. اگر رسول اللہ سے محبت ہوگی تو رسول اللہ کے طور طریقے اپناؤ. رسول کو چہرے پہ داڑھی پسند, رسول اللہ کو چہرے پہ داڑھی پسند. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول تھے بارگاہ رسالت میں, ان کے چہرے پہ صرف 2-3 بال تھے, داڑھی شریف کے صرف 2-3 بال تھے, جس کو حضور دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے. تو حضرات محترم, انہیں یہ لگتا کہ میرے چہرے پر صرف 2-3 بال ہونے کی وجہ سے حضور مجھے دیکھ کے مسکراتے. آپ نے ایک دن کیا کیا, وہ بال کاٹ لیے. آپ نے وہ بال کاٹ لیے, اور جب بال کاٹ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے, رسول اللہ نے اپنا چہرہ پھیر لیا. رسول اللہ نے اپنا چہرہ پھیر لیا. تو رسول اللہ نے جدھر چہرہ پھیرا وہ ادھر آئے, رسول اللہ کے سامنے آئے. پھر رسول اللہ نے دوسری طرف چہرہ پھیر لیا. اللہ اکبر, رسول اللہ نے چہرہ پھیر لیا. حضرات, وہ صحابی رسول سرکار کے قدموں میں بیٹھ گئے اور زار و قطار رونے لگے. کہا یا رسول اللہ, مجھ غلام سے ایسی کیا بھول ہو گئی کہ آپ مجھے دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے, لیکن آج آپ مجھے دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر رہے ہو. آقا نے فرمایا, تیرے چہرے پر داڑھی کے بال تھے, وہ کہاں گئے؟ کہا یا رسول اللہ, میں نے اس کو کاٹ لیا. کیوں؟ کہا یا رسول اللہ, 2-3 ہی تھے, 2-3 ہی تھے. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہو, تو ان 2-3 بالوں کی وجہ سے مسکرا رہے ہو. آپ نے فرمایا, سن, تیرے ان 2-3 بالوں کو دیکھ کر میں نہیں مسکرایا کرتا تھا, بلکہ وہ فرشتوں کو دیکھ کر مسکرایا کرتا تھا جو تیرے بالوں میں جھولا جھولنے کے لیے آپس میں جھگڑا کرتے تھے. ایک دوسرے پہ سبقت لے جایا کرتے تھے کہ تیرے ان داڑھی کے بالوں میں فرشتے جھولا جھولتے تھے. اللہ اکبر. حضرات محترم, رسول اللہ کو چہرہ پسند, داڑھی پسند. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھی نوکری کی خاطر, اچھی بیوی کی خاطر سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھیں گے تو نہ نوکری ملے گی نہ بیوی ملے گی. تو مجھے بتاؤ, کیا سب داڑھی والے بھوکے مر رہے ہیں؟ کیا سب داڑھی والے بغیر شادی شدہ ہیں؟ نہیں, یہ تمہاری اپنی سوچ ہے. اے مسلمانوں, یاد رکھو, نوکری نہیں پالتی, اللہ پالتا ہے. نوکری تمہاری پالنہار نہیں ہے, اللہ پالنہار ہے. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ پائے گا, میں ایسی جگہ سے تمہارے رزق کا انتظام کروں گا. سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام, یہ وعدہ ہے. بہرحال اتنا وقت نہیں کہ اور میں مزید تفصیل میں جاؤں. انشاءاللہ پھر کسی موقع سے انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی. اور ایک بات وضاحت کے ساتھ میں بیان کرنا چاہوں گا, یہ نئے سال کے موقع پر آج کل ایک نئی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے, کیک. جا بجا کیک بک رہے ہیں صاحب. ہر بیکری چھوٹی ہو یا بڑی, باضابطہ اسپیشل کاؤنٹر, اسپیشل ڈیرا, اسپیشل لائٹنگ, اسپیشل ڈی جے سسٹم لگا کر خوب کیک جو ہے بیچ رہے ہیں, اور مسلمان خوب خرید رہے ہیں. کیک کھاؤ, اگر جائز حلال اجزاء سے اگر تیار کیا گیا ہے کیک, تو اس کے کھانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. مگر اس کو نیو ایئر کی طرف منسوب کر کے نصرانیوں کا طریقہ اپنا کر اس کو کاٹنا, یہ غلط, یہ حرام ہے. کیک ویسے ہی کاٹو آپ, نیو ایئر کی طرف منسوب نہ کرو, نصرانیوں کی طرف منسوب نہ کرو, بلکہ حلال پاکیزہ چیز ہے, کھانے کے لائق چیز ہے, یہ سمجھ کر کے آپ خود بھی کھاؤ, اپنے بال بچوں کو کھلاؤ, لیکن نیو ایئر کا نام مت دو. نیو ایئر کا اور نصارہ کا جہاں آپ نے نام لگا دیا اس کیک کے اوپر, وہ کیک آپ کے لیے حرام ہو گیا, پھینکنے کے لائق ہو گیا. لہذا اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.